سورہ الانشقاق 84ویں سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آ گیا وہی ہمارا دور جو میں نے کہا تھا کہ قرآن اس دور کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں کچھ ایسا پر امید ہو رہا ہوں کہ جتنا زیادہ یہ دور تاریخ ہو رہا ہے اس میں نظر آ رہا ہے امید کی وہ کرن کہ شاید وہ دور بہت قریب آ رہا ہے۔ اذا السماء انشقت، جب فضاؤں کے اندر یہ جو پھیلی ہوئی توانائیاں ہیں یہ پھٹ جائیں گی۔ یہ ایٹم کا پھٹنا جو ہے آپ دیکھتے ہیں کیا چیز، جب یہ ہو جائے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ ہوگا خدا کے قانون کے مطابق جو اس نے ان کے اندر رکھا ہوا حقت، اس نے ان کو بنایا ہی اس طرح سے تھا۔ یہ تو ہماری کوتاہی علم تھی جو ہم جان نہیں سکے اس سے پیشتر۔ ایٹم کا ایک ذرہ جس کے متعلق انسان کی لا علمی نے کسی دور میں کہا تھا جزء لا یتجزا، یعنی اس درجے تک چھوٹی چیز کہ جو پھر سپلٹ نہ ہو سکے۔ آج یہ کہا گیا کہ یہ غلط چیز ہے، یہ چیز جو ہے یہ سپلٹ ہوتی ہے، اور اس کے سپلٹ ہونے سے یہ قوت جو ہے آپ کی جو کہا جا رہا ہے کہ کرۂ ارض کو شاید ایک ایٹم جو ہے کرۂ ارض کو بھی تباہ کر سکتا ہے، سپلٹ ہونے کی بات ہے۔ اذا السماء انشقت، جب یہ فضا میں پھیلی ہوئی توانائیاں سپلٹ اپ ہو جائیں گی، یہ خدا کے قانون کے مطابق ہوگا، اس نے ان کو بنایا ہی اسی طرح سے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ زمین جو ذرائع رسل و رسائل ٹرانسپورٹ کے وغیرہ کے نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بٹی ہوئی تھی، پھیل جائے گی۔ القت ما فیہا وتخلت، اور جو اس کے اندر مدفون خزانے ہیں معدنیات کے یہ سارے اگلنے شروع کر دے گی، اور یوں اس کا پیٹ خالی ہونا شروع ہو جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ بھی خدا کے قانون کے مطابق ہوگا کہ اس نے اس کو بنایا ہی اسی طرح سے ہے۔ ایک آیا جلیلہ اور آ گئی، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ حق کے نظام تک پہنچنے کے دو راستے، وحی کے ذریعے سے اگر آپ اسے لے لیں نہایت آسانی سے کم از کم وقت کے اندر آپ اس سے پہنچ جائیں۔ وہی جو میں نے کہا تھا کہ جب آپ حساب کا کوئی سوال گر یا فارمولے یا قاعدے کی روح سے نکالیں گے تو یوں نکل آئے گا، اور اگر اس فارمولے کے ذریعے سے نہ نکالیں گے تو پھر ٹرائل اینڈ ایرر کا طریقہ جو ہے اس سے کرتے چلے جائیے، کیجئے، غلط آیا جواب پھر دوسرا طریقہ استعمال کیجئے، پھر غلط آیا جواب پھر تیسرا استعمال کیجئے، چلتے جائیے، اس سے بھی بالآخر صحیح نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے آدمی، لیکن کتنا لمبا عرصہ لگتا ہے۔ اور جب کاروان انسانیت نے اس طرح منزل پہ پہنچنا ہو تو پھر تو آپ سمجھتے ہیں کہ راستے میں کتنی خون کی کندکیں تیرنی پڑتی ہیں، آگ کے دریا عبور کرنے پڑتے ہیں، کتنی عظیم جنگیں ہوتی ہیں، کتنی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، خونریزیاں ہوتی ہیں، فساد انگیزیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کہیں جا کر صدیوں کے ٹرائل اینڈ ایرر کے بعد یہ بات ان سے کھلتی ہے کہ نہیں، یہ بادشاہت صحیح نظام نہیں ہو سکتا۔ میں نے مثال کے طور پہ یہ کہا، اور اگر وہی کا گر جو ہے اس کو لے لیا جائے، اس کے مطابق بات کی جائے تو وہ فوراً بات سمجھ میں آ جائے۔ دونوں ہی راستے ہیں، ایک لمبا ہے، پر مشقت ہے، پر خطر ہے، دوسرا سمٹا ہوا ہے، مامون ہے، محفوظ ہے۔ دونوں ہی طریقوں سے آدمی اس منزل میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر دوہرا دوں کہ اقبال نے اس کو کس حسین انداز میں کہا تھا کہ ہر دو امیر کارواں، ہر دو بمنزل رواں، یہ دونوں ہی امیر کارواں ہیں، وحی اور عقل دونوں ہی منزل کی طرف چلی جا رہی ہیں۔ عقل بہیلا میر ود، عشق مراد کشا کشا، بات اتنی ہی ہے، وہ مختلف ہیلوں سے لے جاتی ہے، یہ کھینچ کے لے جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے
عشق کی ایک جست نے طے کر دیے قصے تمام، جس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا اللہ۔ یہ عشق کی جست وہ ہے جو وحی کی روح سے آپ کو قانون ملتا ہے۔ قانون لا ایزان من، فطرت کے قوانین کو آپ ڈسکور کرنے یا انسانی زندگی کے متعلق وحی کے ذریعے سے آپ کو قانون مل جائے، دونوں قانونوں کی ایک ہی حیثیت ہوتی ہے۔ قانون کی روح سے آپ دیکھیے کتنی تیزی سے انسانیت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، لیکن انسان کی دنیا کے اندر جتنے قوانین نافذ ہونے چاہیے انسان وہ نہیں پا سکا۔ اس لیے اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ یہ وحی کو اپنا امام بنا لیتا، یہ نہیں بنایا۔ قرآن دیکھیے کس انداز سے کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، ایٹم کا سپلٹ ہو جانا، زمین کا اتنا پھیل جانا، مواصلات کی وجہ سے اس کی تنابوں کا کھنچ جانا، کہا یہ بھی ایک پروسیس ہے عقل کا۔ خاص حقیقت تک پہنچنے کے لیے یا ایھا الانسان، میں نے کہا تھا کہ جب قرآن آل انسان کہتا ہے اس سے مراد وہ انسان ہوتی ہے جو عقل کی روشنی کے بغیر، تنہا وحی کی روشنی کے بغیر، تنہا اپنی تدبیروں سے راستے پہنچنا چاہے۔ اے انسان، انکا قادحٌ الی ربک قدحً فملاقیہ، تو بھی مل جائے گا اپنے خدا سے جا کے، لیکن بڑے ہی پرمشقت راستوں سے۔ اس کے مقابلے میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یسیرا، اور اس کے برعکس جس کو وحی کے یمن و سعادت کا یہ ضابطہ ہاتھ میں مل جائے اس کا حساب بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ حسابہم یسیرا، یعنی مثال بھی وہی حساب کے سوال کی دے رہا ہے، اس کے لیے حساب کا سوال نکالنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جس کا سوال آسان مل جائے اس کو، وہ جو پھر ایگزامینیشن ہال سے یا انٹرویو کے بعد وہ لڑکا آیا کرتا ہے جو صحیح جواب دیتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے گھر والوں کی طرف بھاگتا دوڑتا ہوا چلا آتا ہے۔ وہ مارا آہا، میں اتنا فرق ہے۔ وحی کی روح سے یہ کیجئے، حساب کا سوال یوں آسان ہوتا ہے، وہ جواب تم نے دیا، دوڑتے ہوئے گھر والوں کی طرف آ رہے ہو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، آہا کیا بات کیا گیا ہے قرآن، وراء ظہرہ، وہ کہ جو ان چیزوں کے لیے مستقبل کی طرف نہیں دیکھتے، ہمیشہ نگاہیں پیچھے کی طرف رکھتے ہیں، وہ آگے نہیں چلتے۔ قرآن نے جہنم کے متعلق کہا ہے کہ وہاں بدترین یہ چیز ہوگی کہ ان کی آنکھیں پیشانی کی بجائے گدی میں لگی ہوئی ہوں گی۔ ماضی ساری درخشندہ، مستقبل سارا تاریخ۔ جب گری ہوئی قوم سے ذکر کیجئے وہ اپنے آباء و اجداد کے افسانے آپ کو سنائیں۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اپنے گھر پانے ہوں ٹٹو بھی نہ ہوئے۔ وَمَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، عزیزان من بڑی عجیب چیز، جس کا اعمال نامہ اس کے پیچھے سے شروع ہوتا ہے۔ کیا اعجاز ہے قرآن، کیا اعجاز ہے قرآن۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، یہ نہیں ہے کہ تباہیاں اسے ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، وہ تباہیوں کو آواز دے دے کے بلا رہا ہوتا ہے کہ کدھر جا رہی ہے، یہ ہے تمہارا گھر، تباہیوں کو بلا رہا ہوتا ہے۔ ماضی درخشندہ، مستقبل سارا تاریخ۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، یہ ہے وہ کہ جو ان شعلوں کی نظر ہو جائے گا جس کا متاع حیات، کہ جو سب کچھ جلا کے راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ امتحان میں جانے سے پہلے گھر کے اندر بڑا خوش، دہی سے کھچڑی کھا کے جانا ہے، بہت خوش تھا اس سے پہلے، اس سے پہلے وہ اس کے بعد خوش لوٹتا ہے، یہ اس سے پہلے خوش ہوتا ہے۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور سمجھ رہا تھا کہ نہیں صاحب یہ جو ہمارے یہاں کی اس وقت ناز و نعمت کی یہ حالت ہے، اتنی بڑی دولت مندیاں، اتنی بڑی یہ ساری آسائشیں،
نہیں، اس میں تغیر نہیں آئے گا، نہیں، بالکل بالکل نہیں، کبھی ذہن میں بھی ان کے نہیں آتا کہ اس میں تغیر بھی کبھی آئے گا۔ بلا بلا بھول ہے ان کی، ان سے کہو کہ سن رکھیں۔ کیا بات سن رکھیں؟ ان ربہ کان بہ بصیرا، کسی اور کی نگاہ اس پہ ہونا ہو تمہاری ان تدبیروں کے اوپر، خدا کی نگاہ ہوتی ہے ان کے اوپر، وہ جانتا ہے کہ اس میں کہاں کہاں خامیاں ہیں۔ تغیر آئے گا، نہ تو تمہارا یہ سورج ہمیشہ کے لیے چمکتا رہے گا، نہ ان کی یہ راتیں اس طرح سے تاریک رہیں گے۔ عزیزان من، سنیے کہ قرآن کیسے سمجھا رہا ہے۔ تغیر آئے گا، کہا یہ نہیں سمجھ میں ان کے بات آئی، کہو کہ آؤ میں تمہیں شہادت میں بلاتا ہوں، کچھ چیزوں سے وہاں سے بات سمجھ آئے گی۔ فلا اقسم بالشفق، کہا سورج جو جس نصف النہار پہ تھا، کتنی بلندیوں کے اوپر تھا، کبھی اس کے ذہن میں بھی آ سکتا تھا کہ میں بھی کسی وقت ڈوب جاؤں گا؟ ڈوبتا ہے تو پیچھے اپنے کچھ روشنی چھوڑتا، کہ جو کہتے تھے نا کہ صاحب اتنی جلدی پھر کیوں نہیں ہمارے اوپر یہ آتا۔ کہا سورج ڈوبنے کے بعد بھی کچھ عرصے کے لیے شفق باقی رہا کرتی ہے۔ یہ جو تمہیں ابھی تک سرخی نظر آ رہی ہے اپنے ہاں کی، یہ غروب آفتاب کے بعد شفق کی ہے، اور اس کے بعد واللیل وما وسق، اس کے بعد تم دیکھو گے رات کی تاریکیاں، وہ تاریکیاں آ کے ہر چیز کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا کرتی ہیں۔ والقمر اذا اتسق، اور پھر چاند نمودار ہوتا ہے ناخن جیسا باریک، تم دیکھتے ہو منزل بمنزل چلتا ہوا ایک دن کیسے مہک کامل بن جاتا ہے۔ آج دیکھا تم نے نظام فطرت میں اس طرح سے ان تاریکیوں کے بعد یہ تابانیاں آتی ہیں سحر کی، کیسے چاند روشن آتا ہے، کیسے منزل و منزل اوپر کو چڑھتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک آیا جلیل، یعنی وہ کہ جہاں پہنچانا ہے قرآن نے ان شہادتوں کے بعد، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، بڑی جلیل آیت برادران۔ ایولیوشن کی تھیوری کے مطابق نظریہ ارتقاء کی روح سے زندگی ایک جرثومے سے چلی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں مراحل سے گزرتی ہوئی پیکر انسانیت میں آئی، اور یہاں پہنچنے کے بعد میٹیریلسٹک کانسیپٹ نے، مادی نظریہ حیات نے کہہ دیا کہ بس منتہا ہے یہ سارے کا سارا اتنا لمبا چوڑا سلسلہ جو تھا، بس یہاں تک آ کے یہ ختم ہو گیا۔ کاروان زندگی بے منزل ہے، یہ صحراؤں میں پھرنے کے لیے کارواں تھا، منزل کوئی نہیں، یہاں پہنچ گئی بات۔ قرآن اس کے خلاف ایک نظریہ زندگی دیتا ہے، اور وہ نظریہ زندگی یہ ہے کہ جس طرح سے پیچھے سے ارتقاء کے تو مانے خود اوپر کی طرف چڑھنا ہوتا ہے نا، کہ یہ ارتقاء جہاں سے چلا آ رہا ہے یہاں تک جو پہنچا ہے، تو یہ آخری منزل نہیں ہے۔ یاد رکھو لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ہم انسان کو اسی طرح سے منزل ب منزل، طبقن طبقن، درجہ ب درجہ، ترکبن، اوپر چڑھاتے چلے جائیں گے۔ اس نے تو ابھی بڑے منازل اور طے کرنے ہیں۔ یہ رقبہ، یہ شاہ سوار، اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اس کے معنی ہوتا ہے شاہ سوار، مرکب کہتے ہیں نا گھوڑے کو۔ یہ شاہ سوار انسان کی ارتقائی منازل کے لیے جمود کے مقابلے میں اس کو گھوڑے کا سوار کہنا، پھر وہ سواریوں والا اس قسم کا طبقن طبقن لفظ ہے۔ عزیزان ایمان، عجیب بات ہے۔ یہ تو سائنٹسٹ آئیں گے اس کے بعد، جب وہ اس کو بطور نصاب کے پڑھائیں گے تو پھر یہ باتیں پتہ چلیں گی یہ کیا کیا گیا ہے۔ طبق کا لفظ کیوں؟ عربی زبان میں تو 20 لفظ اس کے لیے آ سکتے تھے، اور طبقن طبق۔ سائنس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اڈیپٹیبلٹی ٹو انوائرمنٹ، زندگی کے تحفظ کے لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اڈیپٹیشن اس کے ساتھ یہ ہو۔ ایک سٹیج جو ہے اس میں جب یہ پوری طرح سے اڈیپٹیشن ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ
وہ फिटेस्ट उसमें से जो साबित होता है वो सरवाइव करता है और वो आगे बढ़ता है। ये मुताबिकत जो है ये जरूरी चीज है। कुरान ने लफ्ज वो इंतखाब किया है तबकन अन तबकन कि एक स्टेज के अंदर जब ये उसके साथ एडजस्ट कर लेता है उसके बाद इसके अंदर फिर ये इस किस्म की तवानाई पैदा होती है लतर को बनना, तो वहां फिर बैठ नहीं जाता, उसके बाद ये ऊपर की तरफ चढ़ता है, फिर उस स्टेज के अंदर जाके मुताबिकत पैदा करता है तो फिर और ऊपर चला जाता है। कहा पीछे से भी ये सिलसिला चला आ रहा है और ये आखिरी स्टेज नहीं है इंसान की, इसने तो मरने के बाद भी यही कुछ जारी रखना है सिलसिला तबकन अन तबकन, इसने आगे बढ़ते चले जाना है। देखते नहीं हो कि पहली रात का हिलाल इस तरह से अपनी मनाजिल तय करता हुआ मह कामिल बन जाता है, वहां फिर ये सूरत है कि उसके बाद तो वो घटना शुरू होता है, लेकिन जब ये मह कामिल बनेगा तो ये घटेगा नहीं, ये इससे और आगे बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए सितारों से आगे जहां और भी वो इस आसमान से किसी दूसरे आसमान पे जाके फिर चमके। फमालहुम ला युमिनूना, क्या बात कहा, इस कदर वाज़िया हकायक और दलाइल के बाद इन्हें क्या हो गया है कि इस किस्म की बात भी नहीं मानते। ये फमालहुम, इन्हें क्या बन गई है। वैसा कुरान हमुल कुरान ला यस्जुदून, इस किस्म के इनके सामने कवानीन पेश किए जाते हैं और उनके सामने सरे तस्लीम हम नहीं करते, उनके सामने नहीं झुकते। अजीब चीज, कुरान की किरत इसलिए है कि इसकी इतायत की जाए, यस्जुदून, इसके सामने सरे तस्लीम हम किया जाए। इसे पढ़ा इसलिए जाता है, इसे समझा इसलिए जाता है, वरना बिरादरान अजीज अगर इसको बगैर समझे कि पढ़ना है और समझने के बाद इसके ऊपर अमल नहीं करना है, इसका कोई फायदा नहीं। ला यस्जुदून, इसके सामने सरे तस्लीम हम नहीं करते। दीन था ये, कानून की इतायत। मजहब में कहा हम पहुंच गए, गौर से सुनिए। आपको पता है कुरान शरीफ के नुस्खों में बात जगह मार्जिन पे लिखा हुआ होता है सजदा, होता है ना, तो ये मकाम होते हैं। कहा यह गया कि कुरान जब इनके सामने पेश किया जाता है तो उसके कवानीन की इतायत अख्तियार नहीं करते, और इसके माने ये होते हैं हमारे यहाँ कि कुरान पढ़ते हुए जब इस मकाम पे पहुंचो तो कुरान इधर रख के तो वहां सजदा करते, और फिर बल्लज़ीना गज़बू युगज़िबूना बिआयात, फिर आगे से तो चल ये कुरान का हुक्म जो था उस पर तो अमल यूं हो गया ना, पैदा कर ले। क्या हो गया है इनको, क्या हो गया है इनको कि इस किस्म के जवाब सामने पेश किए जाते हैं, सजदा नहीं करते। और उसने तो खुद फटकार के रख दिया इस किस्म का मफहूम देने वालों को। अगली आयत बलिल्लज़ीना कफ़रू युकज़्ज़िबून, सजदे के मुकाबले में तकज़ीब आ गई। सजदा नहीं करते, तकज़ीब करते हैं, तो तस्दीक करने का नाम हो जाएगा बिरादराने अज़ीज़ सजदा। और तस्दीक में भी मुसद्दक उसको कहते हैं जो किसी कानून को, किसी फार्मूले को, किसी असूल को सच कर दिखाए। याद रखिए लफ्ज़ मुसद्दिक लमा बैन यदैहि, कुरान ने कहा है कि ये दावे तो हर जगह ही थे, सच बोला करो, झूठ ना बोला करो, चोरी ना किया करो, वो वाज था। यहाँ एक अमली निजाम दिया जाएगा जिसमें ये सारी चीजें सच होके आ जाएंगी तुम्हारे सामने। जुर्म नहीं, जुर्म के मुहर्रकात को कुरान दूर कर देगा। उस दौर के अंदर कोई चोरी करने की जरूरत ही नहीं पाए, इसे तस्दीक कहते। युगज़िबून, यहाँ फिर वो सवाल पैदा हुआ कि साहब ये कौन लोग हैं, कुरान पढ़ते भी हैं, यूं सजदा भी करते हैं, झुकते नहीं हैं, तकज़ीब करते हैं। अब उसके बाद जैसा कुरान का अंदाज है वो तो बात को मुबहम रखता ही नहीं है, उसके बाद वो बताता खुद है ये कौन है, ताकि तुम अपने ही ज़हन से फैसले ना कर लो कि ये कौन है।
سنیے عزیزان من، اور پھر وہی بات متفقین سے بات شروع ہوئی تھی نا، یہ کون ہے؟ واللہ عالم بما یوعون، اور خدا جانتا ہے کہ وہ کون ہے تم میں سے جو سب کچھ سمیٹ کے اپنی اس گتلی میں ڈالتے ہو، پھر کس کے منہ باندھ لیتے ہو اس کے اوپر. یہ ہے وہ برادران. کیا بات ہے اس کی؟ کوئی بات بھی ایسی ہے جو معاذ اللہ مبہم رہنے دے؟ خدا کا کلام کیا ہوا مبہم رہنے دے؟ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کی کیفیت یہ ہے. وہاں ابرار ہم نے کہا تھا کہ کشادگی ہونی چاہیے، ان کی تنگ نگہی کی یہ کیفیت ہے. یہ اوا کہتے ہیں تھیلی میں ڈالنے کے بعد کس کے باندھ دینا اوپر سے. یہ وہ لوگ ہیں. تو ان کے متعلق پھر کیا ہوگا؟ فبشرہم بعذاب علیم، اعلان کر دو ان کے سامنے کہ یہ یوں نہیں چل سکے گی بات. دور آئے گا کہ جس میں اس کا نتیجہ بڑا درد انگیز تباہیوں کا عذاب ہوگا. بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ جو ان کے مقابل میں اب آیا نا، یہ جو ان اصولوں کی صداقتوں پر یقین رکھیں گے اور وہ کام کریں گے جس سے ان کی اپنی صلاحیتیں بھی نشو و نما پائیں، باقی انسانوں کی صلاحیتیں بھی نشو و نما پائیں. اس کے لیے تھیلی کی گرہ کھولنی پڑے. انفاق کے تو معنی یہی ہوتے ہیں برادران عزیز، جس کے معنی ہم نے خرچ کرنا کر دیا. وہ اس قسم کی میانی کو کہتے ہیں جس کے دونوں سرے کھلے ہوئے ہوں. کیا بات! ہر میانی وہ ہوتی ہے جس کا ایک سرا کھلا ہوتا ہے روپیہ ڈالنے کا، نکلنے کا راستہ بند ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ عمل صالح والے وہ ہیں جن کی میانیاں اس قسم کی ہیں کہ جن کے دونوں منہ کھلے ہوتے ہیں، ڈالنے والا بھی نکلنے والا بھی. یہ اعمال صالح والے ہیں. لہم اجر، ان کے لیے ہے. یہ جتنی بھی زندگی کی خوشگواریاں سرفرازیاں ہم نے کہی ہیں، یہ ان کے لیے ہیں. اور پھر قرآن ہے. پھر وہ ذہن میں بات آئی کہ کیا یہ بخشش ہوگی خدا کی؟ یہ عطائے خداوندی ہوگی؟ بھیک مانگنے والی قوم ایتھے بھی مانگ کے کھانے، اوتھے بھی مانگ کے کھانے. مانگ کے کھانے والے جن عادت پہ جائے وہ کبھی بھی نہیں کما کے کھاتے. وہ جنت بھی منگنی ہی لینا پہ. احسان لینا اس کے نزدیک کچھ بات ہی نہیں. عزیزان من، میں جو کہا کرتا ہوں کہ جب اس قسم کا خدا کا تصور سامنے آتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مٹا لینے کو جی چاہتا ہے. یہ سب کچھ انہیں ملے گا اجر غیر ممنون. اس کا احسان نہیں ان کے اوپر کوئی ہے. احسان کا ہے گا، وہ تو اجر ہے، وہ تو ویجز ہے، وہ تو مزدوری ہے. احسان نہیں ہوگا. اور متفقین کے معاشرے میں عزیزان من، آپ نے دیکھا ہوگا خون پسینہ ایک کر کے مزدوری کرنے والا شام کو اس طرح سے آ کے اپنی مزدوری مانگتا ہے جیسے بھیک مانگنے والا فقیر ڈرتا ہوا میاں صاحب کے سامنے نہیں جاتا، سمٹا ہوا پیچھے کھڑا ہوتا ہے. بچے بھوک سے مر رہے ہیں، تن پہ اس کے کپڑا نہیں ہے، شام ہو گئی ہے، گھر میں دیا نہیں ہے، دن بھر محنت کی ہے، آگے اپنی محنت کا معاوضہ اس نے لینا ہے. آگے کھڑا اس طرح سے ہے جس طرح سے کہ وہ بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اول تو وہاں سے اندر سے آواز آ جاتی ہے کہ فرصت نہیں ہے. جب آپ کو فرصت ملے گی اس وقت اسے بھوک لگنی چاہیے، دونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا. فرصت نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ ترلے محنت بیچارہ پاؤندا ہے گا، گر گڑانا ہے گا، روتا ہے مزدوری اپنی لینے کے لیے جس کا کام اس نے کیا تھا، تو پھر یوں پھینکا جاتا ہے اس کی طرف جیسے خیرات کا ٹکڑا دیا جاتا. مین سزا خدا را، اس کے ہاں کی جنت ایسے نہیں.
نہ تو وہ مفت میں خیرات کی طرح ملتی ہے، نہ ہی جب ملتی ہے تو اس کا احسان دھرا جاتا ہے۔ لہم اجر غیر ممنون، دو ہی معنی اس کے ہو جاتے، غیر منقطع بھی ہوتا ہے اس کے معنی کہ جن میں انقطاع نہیں ہوتا، جب تک وہ یہ کرتے رہیں گے یہ کچھ ہوتا رہے گا، اور غیر ممنون کہ جس اجر کو دینے سے، معاوضے کو دینے سے ان کے سر پہ احسان نہیں کو کیا جائے گا، وہ تو اپنی مزدوری کا معاملہ لیں گے۔ سورہ انشقاق 84ویں سورت برادران عزیز ختم ہوئی۔ ہم اس کے بعد آئندہ البروج سورہ 50ویں سورت سے